ایک مسلمان سے تصور کرنا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود، اپنا خدا سمجھتا ہو، واجب الوجود سمجھتا ہو، مستقل بالذات سمجھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے اس بات کا تو خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کے اندر مبتلا ہو۔ اللہ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ایک مسلمان ایک جاہل آدمی بھی ہو نا، جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات کچھ مزارات ایسے ہیں جو علماء اہل سنت کی نگرانی میں نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے نا تو کچھ جہالا وہ آپ کو خرافات میں مبتلا نظر بھی ہیں۔ جی 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 آپ اس جاہل آدمی سے بھی پوچھیں گے نا کہ اگر تم مزار پر سجدہ کر رہے ہو تو کیا یہ خدا ہیں، تو بولتے ہیں نہیں، خدا نہیں ہے۔ ہم اس سجدے کو کنڈیم ہی کریں گے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے۔ بہت اچھی بات۔ لیکن یہ بات سمجھانا مقصد ہے کہ ایک جاہل آدمی کے ذہن میں بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں نا، یہ میرا معبود ہے اور یہ میرا خدا ہے، بلکہ وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ سجدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے، اگرچہ اس کے سجدے کو ہم صحیح نہیں مانیں گے، اس کی تائید نہیں کریں گے، ہم اس کو کنڈیم ہی کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سے یہ متصور نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا ہے تو وہ یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ جس پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، جس پر سلام بھیج رہا ہوں، وہ کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اگر ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انداز کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تو اتنی تعریف کی، آخر میں آپ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کی تعریفات ہم نے کی ہیں، آپ کا ہم نے مقام و مرتبہ بیان کیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے بارے میں ان تعریفوں کو سننے کے بعد یہ سوچ میں مبتلا ہو جائے کہ آپ مستقل بالذات ہیں۔ نہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ خالق کے بندے ہیں، مخلوق کے آقا ہیں۔ کیا کہنے۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صاحب علم غیب ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ جو تمام تر جزئیات کے ساتھ مستقل طور پر غیب کو جانتا ہو، اور یہ شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب علم غیب ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی مثال بیان فرمائی تو وہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں وہ نسبت بھی نہیں ہے کہ جو دریا اور قطرے کے درمیان ہے، کیونکہ دریا محدود ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا علم لا محدود ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دریا ہے اور آپ کے مقابلے میں تمام مخلوق کا علم جو ہے وہ قطرہ۔ اللہ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جس مسلک کی تعلیم یہ ہو، جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عظمتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں مانتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واجب الوجود ہیں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں وہ مستقل ہیں، تو پھر یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ اس مسلک کے ماننے والے جو ہے وہ اس طرح کی گمراہی میں اور اس طرح کی غلاظت کے اندر مبتلا ہو جائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ انفرادی طور پر اگر کوئی اپنے طور پر یہ عمل کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، یہ کسی ایک عقیدے اور نظریے رکھنے والی پوری جماعت کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس کی طرف اسے منسوب نہ کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔